کئی ایسے لوگ جن کو آپ جانتے تھے، میں جانتا تھا، اس سال آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ آپ کا نصیب تھا، یہ آپ کی تقدیر تھی کہ خدا نے زندگی میں 1 سال اور دیا۔ سمجھیں یہ مہلت بھی ہے، نعمت بھی ہے کہ تم اس سال کو کس طرح مناتے ہو۔ کیا ہر سال کی طرح، یا اس سال میں کوئی جدت، کوئی تبدیلی تمہارے وجود میں آئے گی؟ کل جو حضرات موجود نہیں تھے، ہم نے عرض کیا کہ زندگی کا ہدف، زندگی کا مقصد، یا خود مجلس منانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم مجلس میں آتے کیوں ہیں؟ خطیب پڑھتا کیوں ہے؟ سننے والا سنتا کیوں ہے؟ ہر انسان کی نیت پر خدا اسے اجر عطا کرتا ہے۔ جتنی نیت بلند ہے اتنا انسان کا اجر بھی بلند ہوتا ہے۔ جتنی ہمت بلند ہوتی ہے اتنا خدا انسان کو اجر بھی بلند دیتا ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میں رسماً مجلس سننے آیا ہوں کیونکہ محرم شروع ہونے والا ہے، دنیا پوچھے گی کہ تم محرم میں مجلس میں گئے کہ نہیں گئے، تو ان کو جواب دینے کے لیے کوئی آنسر ہو میرے پاس کہ ہاں بھائی میں بھی محرم کی مجلس سن کر آیا ہوں۔ ایک رسم نہیں ہے، ایک مجلس میں اس لیے آیا جاتا ہے تاکہ میں علم حاصل کروں۔ معصوم فرماتے ہیں جب بھی کسی محفل میں جاؤ کچھ نیتیں کر کے جایا کرو۔ پہلی نیت، کبھی بھی ایسی محفل میں نہ جایا کرو جہاں تجھے علم نافع نہ ملے، ایسا علم جو تجھے فائدہ نہ دے۔ مثال کے طور پہ آپ 8 گھنٹے ڈیلی کسی ایسی جگہ پہ گزارے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی تنخواہ نہ ملے، تو اس جگہ پہ وقت گزارنے کا کوئی فائدہ بنتا ہی نہیں۔ آپ 8 گھنٹہ کام کریں لیکن آپ کو کوئی مزد نہ ملے، کوئی تنخواہ نہ ملے، تو آپ کے 8 گھنٹے رائے گاں ہیں۔ اسی طرح اگر مجمع ایک مجلس میں آئے، 500 لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، 500 کا مطلب یہ ہے 500 گھنٹے ایک خطیب لے رہا ہے اور مجمع 500 گھنٹے دے رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے 500 گھنٹے دیے تو آپ نے وہاں سے لیا کیا؟ تو پہلا سوال کہ علم حاصل کرو، لیکن ہر علم حاصل نہ کرو۔ معصوم فرماتے وہ علم حاصل کرو جو علم نافع ہو، جو تجھے فائدہ دینے والا علم ہو۔ کئی اوقات ایسے علوم آپ کو دیے جاتے ہیں جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ گھنٹوں گھنٹوں سوشل میڈیا کی ڈسکشن ہو، بھئی اس سے آپ کی دنیا بنے گی، آپ کی آخرت بنے گی۔ گھنٹوں گھنٹوں ایسے موضوع پہ گفتگو کی جائے جس سے ہمارا لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اب پنجاب اسمبلی میں کون جیتے گا؟ بھئی اس سے آپ کا کیا ملنے والا ہے؟ کیا کراچی کے روڈ بن جائیں گے، یا تمہاری تنخواہ بڑھ جائے گی، یا تمہارا ایمان بڑھ جائے گا؟ اب گھنٹوں گھنٹوں بندہ اس میں گزار لے کہ میں دیکھوں رزلٹ کیا آتا ہے، کون سی ٹیم جیتے گی، کون سی ٹیم ہارے گی۔ بھئی اس کے جیتنے سے نہ تجھے کپ ملنے والا ہے، نہ اس کے ہارنے سے تمہارے گھر کا کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ تو ہم اکثر اپنا وقت ایسے علوم میں گزار دیتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ نوجوان نے 8 سال یونیورسٹی میں گزار دیے، بھائی 8 سال تم نے حاصل کیا کیا؟ کہ مولانا سبھی جا رہے تھے ڈگریاں لینے، ہم بھی چلے گئے۔ کہ کل کوئی پوچھے کون سی ڈگری ہے، کوئی جواب تو ہونا چاہیے، میں نے بی کام کیا ہے، ایم کام کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے۔ بھائی اس ایم بی اے سے تجھے ملا کیا؟ اس بی کام سے تجھے ملا کیا؟ ایک مرتبہ ہدف رکھ کے جاتے ہو، ویژن رکھ کے جاتے ہو کہ یہ ڈگری ملے گی، فلاں جاب کروں گا، اتنی تنخواہ آئے گی، اپنا گھر بناؤں گا۔ لیکن اکثر اس لیے جاتے ہیں تاکہ یونیورسٹی کے ماحول میں رہیں، دوست اس کو لے کر چلا گیا۔ وداؤٹ ویژن اگر تعلیم بھی انسان حاصل کرتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ میں کئی ایسے طالب علموں کو جانتا ہوں جو صرف 4 لوگ ایران جا رہے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، یا ویلے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہے تو وہاں چلو، اچھا وقت گزر جائے گا، مشہد میں، قم میں گزر جائے گا۔ آج 20 سال گزرنے کے بعد بھی انہیں کچھ ملا نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی ویژن نہیں تھا۔ جب تک آپ کا ہدف نہ ہو، جب تک آپ کا ویژن نہ ہو، بھائی کیسے ممکن ہے کائنات کی سب سے بڑی مشین جس کا نام انسان ہے، ہاتھی قد میں بڑا ہے، حجم میں بڑا ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، اتنے بڑے ہاتھی کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ شیر درندگی میں جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے، لیکن اس شیر کو سرکس میں لا کے کون کنٹرول کرتا ہے؟ انسان کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہوائیں کتنی پاورفل اور کتنی طاقتور ہیں، تم کتنے بڑے بڑے جہاز، اسے جہاز کو کون چلاتا ہے؟ ایک پائلٹ چلاتا ہے نا۔ یہ سمندر میں ٹائٹینک سے میں نے کل کہا تھا، بڑی بڑی کشتیاں، حجم ان کا اتنا بڑا،
کہ 5-5 ہزار لوگ ایک کشتی میں زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس کشتی کو، اس سمندر کے پانی کو چیرتا ہوا، اس کو ہدایت کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے کہا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے انسان زمین و آسمان کو اگر میں نے مسخر کیا ہے تو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وہ کون سی پاور ہے جس کے ذریعے سے میں زمین و آسمان کو مسخر کرتا ہوں؟ کیا وہ پاور پیسے کی پاور ہے؟ کیا وہ پاور میرے ہاتھ کی پاور ہے؟ کیا وہ پاور میرے آنکھوں کی پاور ہے؟ کیا وہ میرے بولنے کی طاقت کی وجہ سے؟ نہیں میرے عزیز، وہ کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ خدا نے تجھے صاحب عقل بنایا ہے۔ وہ کائنات میں ہر چیز کو بنانے کے بعد فخر نہیں کرتا، لیکن جب تجھے بناتا ہے تو کہتا ہے احسن الخالقین، میں بہترین بنانے والا ہوں۔ اور اتنی بہترین مشین کو اگر انسان استعمال کرے حیوانیت کے لیے، اگر انسان استعمال کرے دنیا کے صرف چند منٹ کی لذت کے لیے استعمال کرے، اور جس مشین سے لیے اعلیٰ ترین فائدہ لینا تھا وہ انسان نہ لے، تو کربلا اسی فلسفے کا نام ہے کہ دیکھو حسین اس مشین کو کس راہ میں استعمال کر رہے ہیں، اور ابن سعد اس مشین کو کس راستے میں استعمال کر رہا ہے۔ تو ایک اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا تمہاری قیمت وہی ہے جو تو لگاتا ہے، ہم خود اپنی قیمت لگاتے ہیں۔ دیکھیے سرکاری 4-5 آفیسر ہوں جو راشی ہوں، لیکن بولا جائے کہ یہ ہماری فائل ہے، ہمارا کام کر دیجئے، ہم آپ کو 20,000 دیں گے۔ بولے گا نہیں بھائی میں تو رشوت نہیں لیتا، میں بڑا شریف ہوں۔ ٹھیک ہے کنی 50,000 آپ کو دیتے ہیں، کہ نہیں آپ ہماری قیمت لگا رہے ہیں، ہم رشوت نہیں لیتے، چلو 1 لاکھ لے لیں، کہ نہیں قیمت آپ کی بڑھتی جائے گی، بندہ پگھلتا جائے گا۔ ایک جگہ پہ بولے گا ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی ہے وہ 50 روپے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم کئی اوقات مجلسوں پہ جاتے ہیں تو کئی بیچارے پولیس والے گاڑی روکتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب مجلس پہ جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں مولانا ہے تو کم از کم چائے کا نیاز ہی کروا دیں ہمیں۔ تو کوئی پولیس والا 50 روپے پہ راضی ہو جاتا ہے، کم از کم ایک چائے کا کپ تو ہو جائے، 50 روپے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے۔ قاضی شریح امام حسین کے قتل کا فتویٰ نہیں دے رہا تھا۔ یہ دنیا کی بھول ہے کہ بھائی دنیا کو جاہلوں نے تباہ کیا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا دنیا کو ان پڑھ لوگوں نے نقصان نہیں دیا، دنیا میں جتنا نقصان ہوا پڑھے لکھے لوگوں نے دنیا کو تباہ کیا ہے۔ بھئی ایٹم بم ان پڑھ نے بنایا تھا یا پڑھے لکھے؟ ٹی وی پڑھے لکھے نے بنائی تھی یا ان پڑھ نے؟ جو بالکل ہائی لیول پہ پروگرامنگ سیکھ جاتے ہیں پھر وہ جا کے ویب سائٹس کو ہیک کرتے ہیں، بینکس کو ہیک کرتے ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹس کو ہیک کرتے ہیں۔ مطلب ایک عام سا آدمی جو فیس بک چلاتا ہے، واٹس ایپ چلاتا ہے، ہلکی پھلکی پروگرامنگ کرتا ہے، وہ کسی بڑی سی بڑی ویب سائٹ کو ہیک نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بڑے بڑے جو چور آپ دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کیا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ کل میں نے کہا آپ کے سینٹ میں جتنے سینیٹر بیٹھے ہیں کیا یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ تو علم تو انہوں نے لیا لیکن علم نافع نہیں لیا، ایک ایسا علم جس کا نفع نہیں تھا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ علم اگر شریف کو ملے اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے، اور علم اگر کمینے کو ملے اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے۔ قصور علم کا نہیں ہے، جس کے پاس آ رہا ہے مسئلہ اس کا ہے۔ دین یہ چیز سکھلانے آیا، دنیا میں کوئی چیز بری نہیں ہے، نہ پیسہ برا، نہ شہوت بری، نہ مال برا، کوئی چیز بری نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں برے کو ملتی ہیں تو وہ برا کر دیتا ہے۔ کہ میں نے کہا 100 پاؤنڈ یا 100 ڈالر یا 1 لاکھ پاکستانی ایک بندے کو ملے، وہ 1 لاکھ سے امام حسین کی زیارت پر بھی جا سکتا ہے، وہ اسی 1 لاکھ سے ایک رات میں عیاشی کی محفل سجا کے پیسوں کو اڑا سکتا ہے۔ تو 1 لاکھ کا تو قصور نہیں ہے نا، استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ تو دین کا کام یہ تھا، آپ جب گلاس میں بھی پانی ڈالتے ہو تو پہلے گلاس کو دھوتے ہو، پاک پانی پاک گلاس میں جانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح 1000 مجلسیں سنو، محفل حسین ابن علی میں بیٹھو،
کوفے میں جا کے منبر پر مولا علی خطبے دے رہے ہوں اور مجمع علی ابن ابی طالب کو سن رہا ہو، لیکن سوال یہ ہے اس مجمع پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ظرف پاک نہیں تھے. لیکن اگر علی کو سلمان جیسا ظرف مل جاتا ہے تو منا اہل البیت بن جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. جب ان کو میثم تمار جیسا ظرف مل جاتا ہے، امام نے دیکھا کہ حر کا ظرف پاک ہے. غلطی کی تھی حر نے، لیکن حر نے اپنے ظرف کو پاک کر دیا. جب ظروف پاک ہو جاتے ہیں، اب اس میں قرآن کی ایک آیت بھی چلی جائے بندے کا وجود نورانی ہو جاتا ہے. لیکن ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہوں، 5 وقت کا نمازی ہو بندہ، نماز تہجد بھی پڑھتا ہو، لیکن اگر اس کا ظرف پاک نہیں ہے، یہ ظرف کیا ہے؟ یہ بندے کا قلب ہے. جب تک کو قلب کو پاک نہیں کرتا، ایمان قلب میں آتا ہے. کل میں نے اشارہ دیا تھا قلب کی نجاست کا نام کیا ہے؟ اگر غیر خدا کی محبت اس قلب میں آ جائے تو یہ قلب نجس ہو جاتا ہے. آپ کے وجود کو چلاتا کون ہے؟ ایک سوال، ہر بندہ صلوات پڑھے محمد. ہر بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے نعرہ، اس کا اثر تو نظر آنا چاہیے. پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ سب نے کہا لا الہ الا اللہ. لیکن سوال یہ ہے آج مسلمان کامیاب کتنا ہے؟ ایک طرف رسول کا وعدہ کہ کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن سوال یہ ہے یا رسول اللہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا. آج ذلتوں کا شکار ہے مسلمان، پوری دنیا میں بے عزت ہے مسلمان. کون ہماری عزت کرتا ہے؟ جہاں جائیں مسلمان کی عزت کہاں ہے؟ تو کیا مطلب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ داڑھی بھی رکھے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. دوسری طرف ایک انگریز ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا. ایک غیر مسلم ایک ہندو ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا. کاروبار وہ بھی کر رہا ہے، کاروبار یہ بھی کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہاں فرق نگاہ کا ہے. وہ اگر لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا، آپ بولو گے میں مسلمانوں میں جھوٹ نہیں بولتا، تو انگریز بولے گا مثلا میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ بولو گے میں غش نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، وہ کہے گا میں بھی دھوکہ نہیں کرتا. آپ کہو گے میرے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، فیسلٹیز ہیں، وہ کہے گا میرے پاس بھی گھر ہے، گاڑی ہے، فیسلٹیز ہیں. تو مجھ میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے تو سور نہیں کھاتا، تو شراب نہیں پیتا، میں یہ چیزیں کھاتا ہوں. لیکن ان کے کھانے سے میری زندگی میں کیا ڈفرنس ہے، اور نہ کھانے سے تیری زندگی میں کیا ڈفرنس ہے؟ اگر یہ بولا جائے کہ مولانا سور کھانے سے انسان کی غیرت ختم ہوتی ہے، تو کیا مسلم معاشروں میں غیرت بھری ہوئی مل رہی ہے آپ کو؟ سور کھانے سے حیا ختم ہوتا ہے، تو کیا مسلم معاشروں میں آج حیا بھرا ہوا ہے؟ یہاں کیا غیرت کی کمی نہیں ہے؟ مطلب سور نہ کھا کے بھی غیرت اتنی کم ہے، اگر تو کھا لیتا تو تیری غیرت کا کیا عالم ہوتا؟ حرام گوشت نہ کھا کر بھی آج خواتین کے حیا کا یہ عالم ہے، اگر تو کھا لیتی تو تمہارا عالم کیا ہوتا؟ کہ تو کہے کہ میں شراب نہیں پیتا، میں حرام نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، اور آج تمہارے معاشرے میں اتنی رشوت، اتنی بے ایمانی، اتنا جھوٹ، اور اگر تو یہ سارے کام کرتا پھر تیرا عالم کیا ہوتا؟ ایشو لا الہ الا اللہ کہنے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے جس نے نہیں کہا اور جس نے کہا ہے، ان دونوں کی جو نگاہ ہے دنیا پر، کیا وہ سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ ہم دنیا کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں یہ اہم ہے.
لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی دنیا کو اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح لا الہ الا اللہ نہ کہنے والا دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ آج کافر کی زندگی کا ہدف بھی یہی ہے کہ کچھ بھی کر دو دنیا بناؤ۔ آج ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کی بھی زندگی کا ہدف یہ ہے کچھ بھی کر لو دنیا بنا لو۔ کربلا میں تجھے دو نگاہیں نظر آتی ہیں، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے میرے آقا حسین ہیں، دوسرے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ملعون ابن سعد اور یزید ہے۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، مولا حسین بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے حسین جس نگاہ سے کائنات کو دیکھ رہے تھے اس نگاہ سے ابن سعد نہیں دیکھ رہا تھا۔ فرق نگاہوں کا ہے۔ ایک ہی ٹشو پیپر ہے، آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ ایک بندہ کہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پسینہ صاف کیا جائے، انگریز کی نگاہ اور ہے ٹشو غلاظت صاف کی جائے۔ ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے یوز الگ الگ ہیں۔ جب آپ کی نگاہ بدل جائے، وہ دنیا برائے دنیا چاہتا ہے، حسین دنیا برائے آخرت چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی لیے مولا کو لاکھوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، علی غمگین نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دنیا برائے دنیا نہیں بنا رہے۔ لیکن ایک بندہ وہ جس کو 5 لاکھ کا نقصان ہو جائے اسے اٹیک آ جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا برائے دنیا بنا رہا تھا، اس کا قلب دنیا میں جکڑا ہوا تھا۔ امام نے کہا ابن سعد کس چیز کی وجہ سے تو حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا مجھے یزید یہ دے گا وہ دے گا۔ امام نے کہا مدینے میں میرا بہت بڑا باغ ہے، حسین وہ تجھے دے گا۔ اگر باغ کی لالچ ہے حسین دے رہا ہے، پیسوں کی لالچ ہے حسین دے رہا ہے، جنت چاہیے حسین تجھے دے گا۔ آخر میں کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں اگر آپ کی مدد کروں گا جنت ملے گی، لیکن رے کی حکومت کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے۔ نگاہ جب بدل جائے، امام نے کہا حکومت تو دور، تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نگاہ حسین